بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا و جہان پر کفر و ضلالت اور بے حیائی، بدکاری، درندگی، سفاکی اور جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دنیا کا تمدن برباد ہو گیا تھا، تہذیب مٹ گئی تھی اور مذاہب بدل گئے تھے۔ توحید کی روشنی کسی ملک میں کہیں نظر نہ آتی تھی۔ ربع مسکون پر لامذہبیت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور تمام عالم اخلاقی پستی اور نحوست و ادبار کے قعر میں گرا ہوا تھا۔ اگر برائے چندے اور یہی کیفیت رہتی تو شاید نظام درہم برہم ہو جاتا اور انسان کو انسان ہی ختم کر ڈالتا۔ اس دور میں ہر ملک میں قربانی کا رواج تھا اور مبتگاہوں پر انسانوں کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ جہل و کفر کی تاریکی دیکھ کر نیکی اور توحید کی متلاشی طبیعتیں گھبرا اٹھی تھیں اور وہ وحدانیت کی روشنی کی تلاش میں سرگرم ہو گئی تھیں، لیکن کسی ملک اور کسی مذہب میں بھی توحید کی روشنی نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام مذاہب جو توحید کے علم بردار تھے کسی نہ کسی طور سے شرک کرنے لگے تھے اور ساری دنیا مشرک بن گئی تھی۔ اب ضرورت تھی کسی ایسے ہادی کی جو دنیا و جہان کی رہبری کرے، قوموں کی نا اتفاقی کو مٹا دے، کفر و شرک کو نیست و نابود کر دے اور ایسا تمدن اور ایسی تہذیب رائج کرے جسے دنیا مان لے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے خاتم الانبیاء اور ہادی کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ آفتاب رسالت ریگزار عرب سے طلوع ہوا اور اس کی روشنی کرۂ ارض پر پڑنے لگی۔ دور جہالت و ضلالت میں لوگ جب کوئی چیز چھپانا چاہتے تھے اسے چاہے زمزم میں ڈال دیتے۔ ان متواتر و مسلسل چیزوں کے پڑھنے سے زمزم اٹ گیا اور مدتوں اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے آنکھوں سے ایسا مستور ہوا کہ اس کا پتہ و نشان ہی مٹ گیا، صرف اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا۔ غرض اس طرح اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے مدت گزر گئی، یہاں تک کہ عبد المطلب مکہ کے سردار مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر چاہے زمزم کی تلاش شروع کر دی اور جگہ جگہ کھودا، لیکن کہیں برآمد نہ ہوا، مگر وہ برابر اس کی جستجو کرتے رہے۔ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز انہوں نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا۔ صبح جب اس مقام پر پہنچے تو وہ جگہ تھی جہاں اصافہ اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بتوں کو ہٹانا چاہا۔ قریش نے ممانعت و مخالفت کی اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، لیکن عبد المطلب کا گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہ تھا۔ تمام قریش ان کا لحاظ کرتے تھے۔ وہ سارے قبائل جو قبیلہ قریش کو مانتے تھے وہ بھی ڈٹ گئے، اگرچہ اس معاملے میں ان کے قبیلے نے ان کا ساتھ نہ دیا، مگر وہ دونوں باپ بیٹا جمے رہے اور آخر دونوں ممانعت کرنے والوں پر غالب آئے اور بت ہٹا کر زمین کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ زمین کھودتے وقت انہیں خیال آیا کہ ان کے زیادہ بیٹے ہوتے تو ان کا ساتھ دیتے اور کسی کو ان کی مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چند روز بعد چاہے زمزم برآمد ہو گیا۔ اہل مکہ پر ان کی بزرگی اور سرداری کا سکہ بیٹھ گیا اور دوسرے تمام قبائل بھی ان کا ادب و احترام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد عبد المطلب کے 10 بیٹے ہو گئے۔ جب وہ سب جوان ہوئے تو انہیں اپنی منت کا خیال آیا، چنانچہ انہوں نے اس کا پجاریوں سے ذکر کیا۔ پجاریوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کے نام قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے اس کی قربانی چڑھا دو۔ واقدی کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ان 5 بیٹوں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت عبداللہ۔ ابو لہب کی بابت مشہور ہے کہ وہ زیادہ حسین و جمیل تھا۔ قات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا نام تو کچھ اور تھا لیکن عبد المطلب نے اسے یہ لقب دیا تھا اور اسی سے مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں آیا اور حبل کے سامنے پہنچ کر قرعہ اندازی کی۔ اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کو اپنے تمام بیٹوں میں سے سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ سے محبت تھی
وہ تھے بھی متین و حلیم و فرما بردار، خوبصورت بھی کافی تھے۔ ان سے ان کے تمام بھائی اور سب بہنیں بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا نام قرے میں نکلا تو عبد المطلب کو نہایت غم اور قلق ہوا، لیکن منت پوری کرنی تھی، چنانچہ وہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ تمام بھائی اور ساری بہنیں رونے لگیں۔ بہنوں نے کہا کہ ہم نے سے کسی کو قربان کر دو مگر عبداللہ کو بچا لو۔ یہی بھائیوں نے بھی کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس وقت امراء اور شرفاء مکہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو۔ چنانچہ عبد المطلب نے پجاریوں سے کہا اور پجاریوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ اہل عرب میں خون بہا 10 اونٹ تھے، اس لیے 10 اونٹ تجویز کیے گئے، لیکن قرعہ پھر بھی عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ غرض اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر نوبت پہنچ گئی تو اونٹوں پر قرعہ آیا، لیکن عبد المطلب نے احتیاط کے خیال سے اور تسکین قلب کے لحاظ سے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈلوایا اور دونوں مرتبہ اونٹوں کے نام نکلے۔ چنانچہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اسی وقت قریش میں ایک آدمی کا خون بہا، 100 اونٹ مقرر کیے گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب کے ہاں اور بھی اولاد ہوئی، کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حارث، ابو لہب، زرار، عبد القعبہ، زبیر، حجل، مقوم، کشم، غیاں، ابو طالب، حمزہ، عباس اور عبداللہ۔ بیٹیوں کے نام یہ ہیں: ام حبیبہ، صفیہ، امیمہ، برہ، ام حکم اور اروی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل کا کہ خدا کے حکم سے انہیں ان کے باپ حضرت ابراہیم نے ذبح کرنا چاہا تھا اور مینڈا ذبح کیا جس سے مسلمانوں پر قربانی فرض ہوئی، دوسرے حضرت عبداللہ کا کہ انہیں بھی قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن 100 اونٹ قربان کیے گئے۔